السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی۔ اولاد کو ہر ماں ملتی ہے بہت اچھی کہ اولاد کو ہر ماں ملتی ہے بہت اچھی، مگر ہر ماں کو اچھی اولاد نہیں ملتی۔ اولاد کا حق، خدارا اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ صبح کو اسکول بھیج دیتے ہیں، واپس آئے تو ٹیوشن والوں کے حوالے کر دیے۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں اور عورتوں کو فنکشن سے فرصت نہیں۔ سامعین باوقار، آپ کی اولاد تو ایسے پھل رہی ہے جیسے جنگل کا درخت ہو، کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے تو کوئی شاخ ادھر۔ ان کو باغ کا پودا بناؤ جسے ہر طرف سے تراشا اور سنوارا جاتا ہے، تبھی وہ سیدھا اور خوبصورت بنتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں، یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، فیکٹری نہیں، کارخانے نہیں، اصلی سرمایہ حاضرین مجموع، آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے جو موت کے بعد بھی آپ کے کام آ سکے گا۔ اگر اولاد کو یہی معلوم نہ ہو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے تو یہ بڑی ہی بربادی کی بات ہوگی۔ اپنی اولاد کا مستقبل بچائیں، انہیں آخرت کی تیاری کرائیں۔ جیسے امتحان قریب آتے ہیں تو والدین ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو امتحان کی تیاری کراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پیپر دیا ہے اس کی تیاری کے لیے بھی اپنی اولاد کو اسی طرح تیاری کرائیں۔ اگر آپ اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو آپ قیامت کے روز ظالم شمار ہوں گے۔ ظالم اولاد آپ کا گریبان پکڑے گی اور فریاد کرے گی، یا اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے پیسہ اور جاگیر تو چھوڑ گئے مگر ہمیں ایمان والی زندگی سکھا کر نہیں گئے۔ اولاد کی نگرانی، محترم مہمان اکرام، اسی لیے اولاد پر خصوصی توجہ دیں، ان کی نگرانی رکھیں کہ نماز پڑھی یا نہیں، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں، ذکر کیا، کسی سے بد اخلاقی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ اسی طرح بچوں کو بچپن سے ہی پردے کا عادی بنائے تاکہ وہ بڑے ہو تو یہ سمجھے کہ ان پر ایک دم کیا پابندی لگ گئی۔ اولاد اپنے آپ کو اللہ کے غلام سمجھے، انہیں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے یہ پابندیاں اللہ کے لیے سہنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کن سے بچنا ہے۔ کرنے کے کام، حاضرین مجلس، کرنے کے کاموں میں نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا اہتمام سے مطالعہ۔ اس لیے میاں بیوی کو روزانہ وقت نکالنا ہوگا اور یہ کام خود کرنے اور ساری دنیا میں اس کی محنت کے لیے نکلنا ہے۔ حاضرین بزم، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی مخلوق ہمیں پکڑا دی ہے، ہم اس کی تربیت دین کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق انہیں سنت طریقے سکھائیں۔ جب بچہ 7 برس کا ہوتا ہے تو جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز روزے کی تلقین کریں، اور سنت کے مطابق لباس پہنائیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، غرض کے تمام اعمال سے سنت کے مطابق کرنے کی تعلیم دیں۔ ہم ان کی دنیا کی فکر نہ کریں کہ ہم انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں، بلکہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں۔ انسان کی مثال ایک درخت کی مانند ہے اور چھوٹے بچے کی مثال ایک درخت کی چھوٹی ٹہنی کی مانند ہے کہ جب درخت چھوٹا ہوتا ہے تو مالک اس کی حفاظت کرتا ہے کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائے، کیونکہ درخت بڑا ہو کر سیدھا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ درخت ٹوٹ جائے گا مگر سیدھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچے کی تربیت بچپن ہی سے کرنی چاہیے۔ حاضرین مجلس، بچے کے دماغ کے اندر ایک کیمرہ ہوتا ہے، اس کے سینے میں ایک ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے جس سے وہ ہر چیز کو اپنے اندر لاتا ہے۔ جو کچھ بھی بچہ دیکھتا اور سنتا ہے اس کو اپنے اندر لاتا ہے۔ اسی لیے بچے کو بچپن سے ہی دین کی باتیں سکھائی جائیں۔
जो लिबास व माहौल आपको पसंद है, अपने बच्चे को अभी से उस माहौल के तौर तरीके सिखाएं। इंसान की मिसाल हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े के बच्चे की दी है कि जब कभी किसी तांगे के आगे किसी घोड़े को लगाना होता है तो पहले एक चलते हुए तांगे के पीछे घोड़े के बच्चे को कई अरसे तक चलाते हैं ताकि उसे सड़क पर चलना आ जाए। अगर घोड़े वाले बचपन से घोड़े पर मेहनत नहीं करेंगे तो वो बड़े होकर उससे काम ही नहीं ले सकते। इसी तरह इंसान के बच्चे की मिसाल है, छोटा बच्चा कच्ची टहनी की मानंद है, जिधर मोड़ेंगे मुड़ जाएगी, लेकिन जब वो बड़ी टहनी बन जाएगी तो पुख्ता होने की वजह से नहीं मुड़ सकेगी। इसी तरह हम बच्चों को जिस लाइन पर भी लगाना चाहते हैं बचपन से ही लगाना पड़ेगा। हाज़रीन मजलिस, और आजकल तो बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ा ही जा रहा है। यूं कहकर अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि बड़े होकर खुद ब खुद सही हो जाएंगे। सामईन बज़्म, याद रखना चाहिए कि अगर बुनियाद टेढ़ी हो गई तो उस पर तामीर होने वाली इमारत भी टेढ़ी होगी। इसीलिए बच्चों को बचपन ही से अखलाक हसना से मुज़य्यन किया जाए, वरना बाद में पछतावा होगा। औलाद के माँ बाप पर 3 आंखें, जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखें, यानी साहबा साहबियात के नामों में से। उसकी तरबियत दीन के मुताबिक करें, यानी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। और जब वो बालिग हो जाए, अगर लड़का हो तो लड़की से और अगर लड़की हो तो नेक लड़के से उसकी शादी कराएं। आखिर में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको अपनी औलाद को सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।